نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے انتہائی خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 35ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کے ایک اولوالعزم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک اولوالعزم ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں ہی انتہائی شہرت، عزت اور بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں فرمایا وَقَتَلَ داود جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ جب طالوت کی قیادت میں ایک مختصر سا لشکر جالوت کے مقابلے میں آیا تو اللہ رب العالمین نے طالوت کے اس لشکر میں ایک کم عمر نوجوان جس کا نام داؤد ہے، اسے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ رفت عطا فرمائی کہ اس کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ اور یہ قتل ہونا ہی تھا کہ اس کی شہرت کے چرچے ہو گئے اور لوگوں میں عزت اور تکریم ملنے لگی۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر ہم نے اسے سلطنت، حکومت اور حکمت، نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا اسے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا حضرت داؤد کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی شکر سے لبریز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت بنی اسرائیل میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق، جو تاریخی روایات ہیں اور تفسیری روایات ہیں، کہ طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں دی تھی، اور طالوت کے انتقال کے بعد سلطنت کا مالک، حاکم حضرت داؤد بنے۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خلافت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ پہلا پیغمبر ہے، یہ پہلا بادشاہ ہے جس کے حوالے سے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، بہت ساری توجیحات کی ہیں علماء، مفسرین، مورخین نے، لیکن ایک ان میں سے یہ ہے کہ حضرت داؤد پہلے انسان ہیں جن میں حکومت اور نبوت دونوں چیزوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ چونکہ آپ سبط یہود سے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، اس سے پہلے یہ تھا کہ ایک سبط سے انبیاء آتے اور ایک سبط سے ملوک، بادشاہ۔ انبیاء کا کام دعوت و ارشاد، لوگوں تک حق کو پہنچانا، حق کی نصیحت کرنا، تلقین کرنا تھا، جبکہ حکمرانوں کا، سلاطین کا اور سرداروں کا کام ان پر حکومت کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ پہلے خلیفہ بنے، جن کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ کو نبوت اور حکومت دونوں چیزیں عطا کر دی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت فیصلہ کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ایک زبردست حکومت کے ساتھ آپ کو نبوت اور فصل الخطاب، قوت فیصلہ کی صلاحیت عطا فرمائی۔ فصل الخطاب کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک قوت فیصلہ کی صلاحیت کہ آپ کے پاس کوئی بھی فیصلہ آتا، آپ اس فیصلے کو جانبین سے، دونوں طرف سے، دونوں لوگوں کی بات سننے کے بعد اس طرح فیصلہ کرتے کہ تمام لوگ اس فیصلے پر متفق ہو جاتے۔ اور لوگ ڈرا کرتے تھے کہ چونکہ داؤد اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم داؤد کے سامنے کوئی ایسی بات رکھیں جو غلط ہو اور وحی کے ذریعے اسے صحیح بات معلوم ہو جائے، وہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ دو لوگ اپنا فیصلہ لے کر حضرت داؤد کے پاس آئے، اور ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے، یعنی دوسرے نے، میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ زمین میری ہے، یہ مجھے واپس دلا دی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ تمہارا فیصلہ کل کیا جائے گا، میں اس سے متعلق سوچوں گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت داؤد کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا۔ دوسرے دن جب وہ مدعی آیا تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو وہ شخص فوراً بول پڑا کہ اللہ کے سچے نبی، میں اپنے دعوے میں تو سچا ہوں جو دعویٰ میں نے کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے دھوکے کے ذریعے سے مدعا علیہ جو دوسرا شخص ہے اس کے والد کو قتل کر دیا تھا۔ تو حضرت داؤد نے قصاص کا حکم جاری کیا کہ قصاصاً اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بہت سی چیزیں اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر کو آگاہ کر دیتے اور ان پر واضح کر دیتے۔ حضرت داؤد کی سلطنت یوں سمجھیں کہ بہت وسیع تھی، جس میں شام، عراق، فلسطین، شرق اردن اور کئی علاقے شامل تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کی حکومت پورے عرب پر تھے۔ اقوام سامیہ جتنی یہ قدیم قومیں ہیں عرب کے اندر آباد، یوں سمجھیں کہ اقوام سامیہ کی وحدت کی علامت تھی، پورے عرب پر حضرت داؤد کی حکومت تھی، اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے زبردست حکومت کی۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے آپ کو زبور سے نوازا۔ زبور آسمانی ان کتابوں میں سے ایک مقدس کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو عطا کی۔ زبور کا معنی ہے پارے یا ٹکڑے۔ یہ ٹکڑا اور ایک پارا یعنی ایک حصہ ہے تورات کی، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ چونکہ جو شریعت موسوی ہے لوگ اسی پر ہی عمل پیرا تھے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد نے آ کر شریعت موسوی کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور کچھ احکامات اس میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا زبور کے ذریعے سے۔ زبور سے متعلق ملتا ہے کہ زبور خالصتاً توحید پر مبنی حمد کے مختلف نغمے تھے اس کے اندر، جنہیں انتہائی سریلی آواز میں حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت آواز اللہ نے دی تھی لحن داؤدی کہ جب آپ تلاوت کرتے اور ان جو اللہ کی حمد اور تعریف زبور میں لکھی ہوئی تھی آپ جب اسے پڑھتے تو ایسا سما بن جاتا کہ پرند چرند اور پہاڑ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور یوں ایک خوبصورت سر، ایک خوبصورت آواز جو ہے وہ بن جاتی۔ اللہ رب العالمین نے لحن داؤدی سے آپ کو نوازا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ فرمایا موسیٰ تم قرآن پڑھو، تم بڑی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اللہ نے تمہیں لحن داؤدی سے نوازا ہے۔ یعنی لحن داؤدی اتنی خوبصورت آواز کا نام ہے جو ضرب المثل بن گئی ہے۔ کسی بھی خوبصورت آواز کو سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں حضرت داؤد کی اس لحن، اس آواز کا ایک تصور ذہن میں ابھرتا ہے کہ اللہ نے کس قدر خوبصورت آواز اپنے پیارے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی۔ چونکہ اس وقت من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں نے بہت ساری تحریف کر دی تھی، رد و بدل کر دی تھی تورات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات کے ذریعے سے زبور میں اس شریعت موسوی کو مکمل کر دیا، اور ساتھ ہی آپ کو بہت سارے معجزات دیے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ لوہے کو آپ کے ہاتھ پر پگھلا دیا۔ آپ سے پہلے لوگ زریں بنایا کرتے تھے، لوہے کا استعمال تھا، لیکن ان کے پاس کچھ صحیح طریقہ نہیں تھا۔ جنگ میں بعض اتنی بڑی زریں ہوتی کہ جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن حضرت داؤد پہلے انسان ہیں جنہوں نے لوہے کی فیکٹری لگائی، یعنی سٹیل مل قائم کی دنیا میں، اور خود اپنے ہاتھ سے لوہا پگھلاتے اور انتہائی خوبصورت زریں بناتے جسے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے چہرے پہ پہن لیتے دوران جنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لوہے کو پگھلا دیا، باوجود ایک وسیع اور عریض سلطنت کے بادشاہ ہونے کے آپ بیت المال سے کچھ نہ لیتے، اپنی محنت کے ساتھ جو ہے لوہے کو پگھلا کر اس کی زریں بناتے، انہیں فروخت کرتے، ان میں سے جو انکم ہوتی اس انکم میں سے بھی ایک حصہ بیت المال میں جمع کرا دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ آپ کے حوالے سے مختلف روایات ہیں کہ آپ کی عمر کتنی تھی، بعض نے 100 سال، بعض نے 60 سال، بعض نے 70 سال لکھی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک
متعین عمر عطا کی تھی، اس متعین عمر میں آپ سے کام لیا دنیا کی سلطنت کا، اور ارشاد اور دعوت و تبلیغ کا دین کے حوالے سے، اور پھر اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا دیا۔ قرآن مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، مقصد کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہترین موعظت اور نصیحت ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com